الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1433 ہجری کے ماہ شیخ عبد القادر ربیع الاخر کی آج تیسری شب ہے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور یہ عام طور پہ ہر ہفتے کو بعد عشاء فیضان مدینہ میں ہوا کرتا ہے۔ آج الحمدللہ ہمارا یہ مدنی مذاکرہ مسجدوں کے ائمہ کرام، مؤذنین اور خادمین نیز مسجد کی کمیٹیوں کا ہے۔ قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو، اپنے ثواب میں اضافے کے لیے آئیے مزید اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ تو حسب حال اچھی نیتیں کیجیے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا۔ اپنا موبائل فون بند رکھوں گا، نہ کسی کو فون کروں گا، نہ کسی کا فون وصول کروں گا، نہ میسیج کروں گا، نہ میسیج پڑھوں گا، بلکہ چیک بھی نہیں کروں گا کہ کس کس کا فون یا میسیج آیا ہے، کہ اس طرح بھی یہ کہ آپ ہو سکتا ہے کہ مدنی مذاکرے میں کسی غفلت کا شکار ہوں اور ہاں کا نہ اور نہ کا ہاں سمجھ میں آئے، حلال کا حرام اور حرام کا حلال آپ سمجھ بیٹھیں۔ تو اس لیے یکسوئی کے ساتھ آپ نے سننا ہے، ٹیک لگا کر بھی نہ بیٹھیں کہ اس سے بھی غفلت ہوتی ہے۔ تو نیت کیجئے کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ گھورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا۔ خاص باتیں لکھ لوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خدا کے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ اس دوران بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ مزید اپنے لیے بھی نیتیں کچھ بڑھاتا ہوں۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب عز و جل کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔
میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا۔ بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو، کی پیروی کروں گا، غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب ایصال ثواب کرتا ہوں برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بطفیل رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً جملہ شہیدان و اسیران کربلا، تمام اہل بیت اطہار، ہمارے امام اعظم غوث اعظم غریب نواز خواجہ بہاؤالدین نقشبندی، شیخ شہاب الدین سہروردی، سیدنا امام غزالی، میرے آقا اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان نعیمی، مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق، بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً دعوت اسلامی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینے والے، یعنی وقف مدینہ 25 ماہ 12 ماہ کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں یک مشت سفر کرنے والے، ہر ماہ پابندی سے 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے، مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر ماہ جمع کروانے والے، اور والیاں، مدنی برقع پہننے والیاں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ذریعے سے آنے والے مذہبی پروگرام، بلکہ مدنی چینل کا سارا نظام میڈیا کے اس تاثر کو آج غلط ثابت کر رہا ہے۔ مسلمان چاہے تو ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہے وہ اپنے تمام تر وسائل کو بروئے کار لا کر سکتا ہے۔ آج یہ مدنی چینل ہے کہ ایک طویل عرصے سے بغیر کسی اشتہار کے، عورتوں کی نمود و نمائش کے بغیر، فحاشی کے بغیر، میوزک کے بغیر، بلکہ ہر اس چیز کے بغیر جو انسان کو گناہ کی طرف مائل کرتی ہے چل رہا ہے۔ جو اسے دیکھتے ہیں وہ اس بات کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ مدنی چینل کے ذریعے سے انہیں دینی معلومات حاصل ہوتی ہیں، الحمدللہ رب العالمین مدنی چینل دیکھنے والا ہر سنی مسلمان اس پہ بیان کی جانے والی تمام تر گفتگو کو آنکھ بند کر کے تسلیم کر سکتا ہے۔ لوگ اس کے ذریعے سے دین کی طرف مائل ہو رہے ہیں، انقلاب آ رہا ہے، عملی زندگی کی طرف گامزن ہو رہے ہیں، اور عمل جو ہے وہ چونکہ عقیدے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، عقیدہ درست ہو رہا ہے، اور عقیدے کی درستگی آج کے اس پرفتن دور میں سب سے ضروری ہے۔ تو جہاں آج مدنی چینل نے یہ کام کیا، وہاں دعوت اسلامی کا بھی میں مشکور ہوں کہ دعوت اسلامی نے اس ناممکن کام کو ممکن کر دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جو اس کار خیر میں شریک ہیں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے امیر حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ ان کی انفرادی کوشش کے ذریعے سے آج تمام تر لوگ بالخصوص نوجوان اپنے ایمان کو محفوظ بنا چکے ہیں، اور نہ جانے کتنے ایسے نوجوان ہیں، مسلمان ہیں، بزرگ ہیں جن کا ایمان پہ خاتمہ ہوا ہے۔ باپا آپ کو کیسا امام پسند ہے؟ میں ایک امام سے بہت محبت کرتا ہوں، اب پتہ نہیں وہ زندہ ہے نہیں، میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ ہماری بادامی مسجد جب میں بچہ تھا، اولڈ سٹی ایریا گو گلی میں بادامی مسجد میں ایک امام صاحب ہوتے تھے، ان کا نام بھی مجھے ابھی تک یاد ہے، مولانا عبد الرحمن۔ میں یقین مانے کہ بالکل ہی بچہ تھا،
یعنی اتنا چھوٹا تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. ایک مسئلہ مولانا عبد الرحمن صاحب بتاتے تھے، خود گھڑی ساز تھے، بہت سادہ، بالکل ہی سادہ تھے، کپڑے بھی سادہ، بالکل کوئی دیکھ کر نہیں بول سکتا تھا کہ یہ کوئی عالم ہے، بالکل سادہ. سائیکل پر آتے تھے اور امامت فرماتے تھے. ایک مسئلہ بتاتے تھے اور میں اتنا یعنی کہ وہ مجھے نہ سمجھ تھا، ان دنوں کی بات کر رہا ہوں، یعنی معلومات کے حوالے سے، کہ ایک بار گلی میں کھڑے تھے مسجد کے باہر، کسی نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کسی کو کہا کہ بہار شریعت لے آئیے. تو بہار شریعت کا کوئی حصہ ان کے پاس لایا گیا، اس میں غالباً وہ گلابی میں سورج کی کرنوں کی طرح کی ڈیزائن تھی. جب امام صاحب نے کھولی وہ کتاب تو جگہ جگہ مسئلہ 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 لکھا ہوا تھا. میرے منہ میں پانی آ رہا تھا، مجھے مسائل کا اس قدر شوق تھا، میں روز ان کا مسئلہ سنتا تھا اور نمازی بیٹھے رہتے تھے. تو یہ لکھا تھا، میرے کو بڑا شوق ہوا کہ یار کاش یہ کتاب میرے پاس ہوتی، مگر مجھے اتنا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کتاب بازار میں ملتی ہے، اگر ملتی ہے تو کہاں ملتی ہے، کیسے حاصل کی جاتی ہے، کچھ شدھ بودھ تھی نہیں، انہیں اتنا نہ سمجھتا میں. تو یوں وہ امام صاحب یاد رہ گئے. امام صاحب کی اپنی جگہ پر مقبولیت تھی، میں ان کا مقتدی تھا. آج تک ان کے لیے دعا کی نا میں نے. تو امام صاحب کیا کرتے تھے؟ ایک مسئلہ بتاتے تھے، چٹکلا نہیں بتاتے تھے، مسئلہ بتاتے تھے. نماز کا مسئلہ لوگوں کو اس کی حاجت ہے، وضو کا طریقہ لوگوں کو نہیں آتا، غسل کا طریقہ نہیں آتا. اب مسلمانوں کو غسل کا طریقہ پتہ نہیں ہے، وضو کا طریقہ پتہ نہیں ہے، نماز جنازہ کا طریقہ پتہ نہیں ہے بیچاروں کو، نہ نماز کے ارکان معلوم، نہ شرائط معلوم، نہ طہارت کے مسائل معلوم، استنجا کرنا نہیں آتا مسلمانوں کو. تو ان کو یہ آپ سکھائیے. وہ نماز کے احکام جو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، کم و بیش 500 صفحات پر مشتمل، یہ کتاب بھی آپ کے لیے مفید ہے، بہار شریعت بھی مفید، فتح اور رضویہ شریف بھی مفید، لیکن یہ کتاب آسان ہے، عوام کے لیے بھی آسان ہے، اور ائمہ کرام بھی اس سے انشاءاللہ استفادہ کر سکتے ہیں کہ اس میں کافی یعنی کہ وہ انتخاب ہے مسائل کا، اور آپ کو تو پڑھنا بھی چاہیے، سبھی کو پڑھنا چاہیے اس کو. تو یہ حاصل کیجئے. آپ ان میں سے عوام کے کام کے مسائل لکھے ہوئے، اس میں 12 رسالے ہیں. غسل کا طریقہ، اس کے ضروری مسائل، وضو کا طریقہ، اس کے ضروری مسائل، نماز کا طریقہ، اس کے ضروری مسائل، قضا نماز کا طریقہ، مسافر کی نماز کا طریقہ، نماز جنازہ، نماز عید، اس میں کیا نہیں ہے. الحمدللہ اس مختصر سی کتاب میں بڑے تجربات کا نچوڑ ہے، اور حتی الامکان میں سہل انداز میں مسائل بیان کیے گئے. آپ اس میں سے بآسانی مسائل چھانٹ کر آپ پڑھ کر سنا دیں، نماز جنازہ کے کبھی طریقہ بتا دیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں نمازیوں کی تعداد نہ بڑھ جائے. مجھے کہنا کہ الیاس تم نے ہم کو مس گائیڈ کر دیا، ہم نے اتنا وقت ضائع کر دیا، نمازی ٹوٹ گئے ہمارے. آپ جمعے میں انشاءاللہ آپ کسی جمعے میں غسل کا طریقہ، کسی میں وضو کا طریقہ، کسی میں نماز کا طریقہ آپ بتائیں. اگر شروع سے نمازی نہ آ جائیں تو مجھے کہنا، آپ اگلے جمعے اعلان کر دیں کہ آج ہم نے غسل کا طریقہ سیکھا، انشاءاللہ آئندہ جمعے میں آپ کو وضو کا طریقہ عرض کروں گا. انشاءاللہ آپ کے نمازی بڑھ جائیں گے، جلدی جلدی آ کر بیٹھ جائیں گے. یہ عوام کی نفسیات کو آپ پرکھیں، تو اس طرح انشاءاللہ اسلام کی خدمت بہت ہوگی، بہت انشاءاللہ آپ کی مسجد آباد ہو جائے گی، اور آپ پھر جو کہیں گے وہ انشاءاللہ یہ لبیک کہیں گے. اب بھی نہیں، تھوڑا ان کو آپ قریب لائیں، ان کے دلوں میں اتریں، سکھ دکھ میں حصہ لینے کے ساتھ ساتھ ان کو یہ ان کی ضرورت کے احکامات سکھائیں، ان کو تجارت کے احکامات سکھائیں، ان کو اجارے کے احکامات سکھائیں، ان کو حلال حرام روزی کے مسائل ان کو سمجھائیں. جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ جو مہلکات ہیں، ہلاک کرنے والے جو گناہ، ان کا بتائیں. منجیات کہ جو جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں، یہ ان کو سکھائیں. آپ باطنیات ان کو بتائیں، احیاء العلوم، کیمیاء سعادت، منہاج العابدین وغیرہ کتب سے آپ باطنیات،
کیونکہ ضروری جو باطنی علوم ہے ان کا سیکھنا تو فرض ہے. ریا، تکبر وغیرہ وغیرہ باطنی علوم سے ان کا تعلق ہے. مولکات بھی ہیں یہ. توکل باطنی علوم میں سے، اس کو سیکھنا چاہیے. اخلاص، نیت، یہ سب باطنی علوم ہیں، ان کو سیکھنا ضروری ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج عوام، بلکہ آپ کو ایسے خواص کہلانے والے ملیں گے جو ان علوم سے کئی آپ کو ملیں گے کہ جن کی توجہ نہیں ہوگی ان علوم کی طرف. ان فرض علوم کو لے کر آپ بیانات میں ان کو عقائد بھی سکھائیں. اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، جنات کے بارے میں کیا عقائد ہوں، جادو کے بارے میں کیا عقیدہ ہو. جی ہاں، جادو کا بھی سرے سے انکار کر دینا کفر ہے. قرآن میں اس کا ذکر ہے، جادو کا وجود اس کا موجود. تو آپ یہ لے کر چلیں انشاءاللہ عز و جل. آپ دیکھیں کہ امت کی کتنی بہترین رہنمائی ہوگی. عقائد بھی ان کو سکھائیں، اعمال بھی سکھائیں. صرف اعمال نہیں، صرف عقائد نہیں. اب دونوں کو ساتھ لے کر چلیں. آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل آپ کی یعنی کتنی مطلب دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور آخرت تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ وہ مدنی پھول ہیں کہ اگر انشاءاللہ آپ اس کو یاد کریں گے، یاد رکھ لیں گے تو ہر دل عزیز بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور دین کا بہت کام بڑھے گا. نیت اپنی واہ واہ کروانا نہ ہوا، ورنہ پھر ریاکاری. کہ ریا کی تعریف یہ ہے کہ رضا الہی کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے، یعنی کہ عبادت سے اپنی لوگوں میں عزت بنانا یا ان سے مال حاصل کرنا مطلوب ہو تو یہ عمل ریا ہے. یعنی ایسی عبادت جس کے ذریعے مال کا حصول چاہے یا عزت لوگوں کے دلوں میں بنانا چاہے تو وہ عبادت ریا ہے. اب آپ بولیں گے امامت بھی عبادت ہے، بے شک عبادت ہے، اور جس کا حصول تنخواہ ہو تو وہ تو ریاکار ہوا. تو مذہب، اصل مذہب پر تو واقعی امامت کی اجرت حرام ہی تھی، لیکن اب متأخرین نے جب دیکھا کہ مسند واضح و ارشاد سنی ہونے لگی اور مصلے خالی ہو گئے. پہلے لوگ مفت پڑھاتے تھے، مفت میں واعظ کہتے تھے اور لوگ بھی ان کی خدمت کر دیا کرتے تھے، تو یوں دونوں کا کام چلتا تھا. لوگوں نے خدمت سے روگردانی کی تو علماء کرام جو تھے وہ کسب معاش کی طرف متوجہ ہوئے. مسند واضح و ارشاد جو تھی وہ ویران ہونے لگی، مسجدیں خالی ہونے لگیں. تو پھر یہ کہ علماء متاخرین نے اس کے جواز کے فتوے دیے کہ جناب امامت کی اجرت جائز، اذان کی اجرت بھی ناجائز ہے. دیکھا جائے تو اصل مذہب میں تو ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن اب جائز ہے کہ اذان دے کن، تو اذان کی اجرت بھی جائز. ثواب نہیں ملے گا ان لوگوں کو جو پیسے لے کر یہ کریں گے، لیکن یہ ریاکاری نہیں کہلائے گی. تدریس کی اجرت بھی جائز. تدریس جیسے کہ دین پڑھانا، علم دین پڑھانا، قرآن پڑھانا، یہ نہیں پڑھائیں گے تو لوگ پھر جاہل رہ جائیں گے قرآن سے اور علم دین سے. اس کی اجازت مل گئی. لیکن اب جیسے نعت شریف پڑھنا اور اس کی اجرت لینا یہ بدستور حرام ہے کہ یہ ریا ہے. پیسوں کے لیے نعت پڑھے کوئی کہ میں اتنی اجرت لوں گا، یا نہیں بھی طے کی لیکن انڈر اسٹوڈ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کو دینا ہوگا، یہ سمجھتا ہے مجھ کو لینا ہے، تو یہ انڈر اسٹوڈ کہلاتا ہے، جس کو یہ اپنے فقی الفاظ میں وہ دلالتاً کہتے ہیں. ایک تو صراحتاً یعنی طے کر لینا، دوسرا دلالتاً یعنی انڈر اسٹوڈ. تو دونوں صورتوں میں حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے نعت شریف کی اجرت. کہ اگر نعت پڑھنے، اب اول تو بغیر پیسوں کے نعت پڑھنے والوں کی اتنی تعداد ہے کہ وہ کہ بیچارے پورے نہیں پڑھتے، ان کو وقت ہی نہیں ملتا. اتنے ہیں ہمارے پاس تو ماشاءاللہ ڈھیر سارے ہیں، اور ایک ٹکا بھی نہیں دیتے ہم ان کو، پیٹرول بھی نہیں ڈلوا دیتے اسکوٹر میں، ان کو کرایہ بھی نہیں دیتے، اپنے پیسوں سے آتے ہیں اور الحمدللہ پڑھتے ہیں، ناتے ہیں. اور ہر جگہ بغیر پیسوں کے پڑھنے والوں کی ماشاءاللہ بھاری تعداد ہے.
تو ایک تو یہ کہ ان کی تعداد مفت والی موجود ہے، اس لیے بھی پیسوں کی حاجت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ پیسے دینے کی ویسے بھی حاجت نہیں ہے کہ بالفرض اگر سارے نعت خوان نعتیں پڑھنا چھوڑ دیتے بالفرض محال، تب بھی اسلام کا نقشہ نہیں بگڑے گا، اسلام قائم رہے گا، مگر مصلے خالی ہو جائیں گے، مسند واعظ و ارشاد خالی ہو جائے گا، کوئی واعظ نہیں کہے گا، مدرسے خالی ہو جائیں، کوئی پڑھانے والا نہیں ملے گا، مفت میں کون پڑھائے گا؟ تو پھر یہ کہ اسلام کا نقشہ بگڑے گا اور جاہلوں کے ہاتھ میں راج آ جائے گا، اور جاہل لوگ کھڑے ہو جائیں گے مسلوں پر، اور وہ جو کریں گے آپ سمجھدار ہیں۔ تو اس لیے وہ ضرورت ابھی نعت خوان کی کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے کہ اس کو اجرت پر پڑھانے کی علماء اجازت دیں، اور اجازت دیں گے تو علماء دیں گے۔ اٹکل سے اگر کوئی نعت خوان اپنے لیے جائز کر دے کہ بھئی واعظ کی بھی تو اجرت دیتے ہیں، واعظ کی اجرت بھائی جائز ہے، علماء نے اجازت دی ہے کہ وہ واعظ ضروری ہے کہ وہ اسلام کی بقا کا ذریعہ ہے، واعظ و نصیحت اور علوم دینیہ بیان کرنا۔ ہاں قاری صاحب جو وہ لہجے کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے ہیں، ان کی اجرت کی اجازت نہیں ملے گی کہ اس کے بغیر وہ اسلام کا نقشہ نہیں بگڑے گا۔ لیکن یہی قاری صاحب جب سکھاتے ہیں تو اب اجرت جائز ہے، کہ سکھائیں گے نہیں تو نقشہ بگڑے گا کہ لوگ قرآن سے جاہل ہو جائیں گے، اور قرآن سکھانا ضروری ہے۔ اس کی اہمیت سب سمجھتے ہیں کہ بقدر ضرورت نماز میں جتنا قرآن پڑھنا فرض ہے، اتنا حفظ ہونا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، اور جتنا پڑھنا سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی صورت، سب سے چھوٹی صورت یا وہ 3 آیتوں کی مقدار، حضرت علامہ شامی قدس سرہ السامی کے حساب سے 30 حروف، جس کے ہوں کم از کم 30 حروف، تو اتنا قرآن یاد کرنا یہ واجب سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ تو اب یہ اگر قاری صاحبان قرآن نہیں پڑھائیں گے تو کیسے یاد ہوگا؟ یاد تو کر لیں گے یہ، لیکن پھر وہ جو کریں گے وہ آپ کو پتہ ہے معنی فاسد ہو جائیں گے۔ اگر یہ سیکھیں گے نہیں باقاعدہ، کسی بھی ترکیب سے وہ درست نہیں سیکھیں گے، تو منزل من اللہ پڑھنا وہ نہیں سیکھیں گے تو وہ مارے جائیں گے، ان کی نمازیں برباد ہو جائیں گی۔ تو اب یہ کہ تنخواہ تو ان کی جائز ہے لیکن ثواب نہیں ملے گا، اب ثواب بھی چاہیے جی وفا، یہ اس بات کافی دیر سے آپ نے اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ بیان فرمایا تھا، اسی پر یہ اس وقت بھی سوال ذہن میں اٹھا تھا، لیکن چونکہ بات آگے چلی گئی کہ اب آپ نے کہا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ کی روشنی میں کہ یہ امامت بیچ چکے نا، تو اب ثواب اگر کوئی کمانا چاہے تو اس کے لیے کیا ایسی صورت ہو کہ اس کو امامت کا ثواب بھی ملے، یا مؤذن ہے یا مدرس ہے جن کے متعلق آپ فرما رہے ہیں؟ فتاوی رضویہ شریف میں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ جیسے کہ وہ قرآن اجرت پر پڑھنا یہ حرام ہے۔ آج کل وہ عام طور پر تیجوں پر جو پڑھتے ہیں قرآن کریم اجرت پر، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پیسے ملیں گے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دینے ہی دینے، ایک عرف ہو گیا اس پر لین دین کا، ہر ایک کو نہیں دیتے، اپنے عزیزوں کو نہیں دیتے، لیکن جب یہ بولتے ہیں نا، جیسے کہ کسی مسجد کے مؤذن خادم کو بول دیا بھئی اتنے آدمی چاہیے تو وہ آ جاتے ہیں، یا اس کیٹیگری کے لوگ پہچانے جاتے ہیں جو پیسوں سے پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں یہ رواج ہے، تو یہ لین دین حرام ہے۔ اچھا، تو اس طرح وہ کسی قبر پر حافظ بٹھانے کے تعلق سے مسئلہ بارگاہ اعلیٰ حضرت میں پیش ہوا، اجرت پر قرآن پڑھے وہ، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس طرح تو پڑھانا حرام ہے اور ثواب ملے گا نہیں، جب ملے گا نہیں تو ایصال کرے گا کیا، میت کو پہنچے گا بھی نہیں کچھ۔ تو اس کی صورت اعلیٰ حضرت نے یہ بتائی کہ اس کو قرآن پڑھنے کے لیے اجرت پر نہ رکھے، بلکہ اس کو وقت کی اجرت طے کر لے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے 2 گھنٹے کی، بھئی آپ جمعہ کو 2 بجے سے 4 بجے تک ہمیں وقت دے دیں، ہم آپ کو اتنی رقم پیش کر دیں گے، مثلا 100 روپے آپ کو پیش کریں گے 2 گھنٹے کے۔ اس نے ہاں بول دیا، اب یہ اجارہ جو تھا یہ باہمی رضامندی سے طے ہو گیا۔
اب آپ ان کو 2 گھنٹے اب آپ کا وقت ہے، آپ ان سے کام لیں، تو اب ان سے آپ کہہ دیں کہ بھئی میرے مرحوم والد صاحب کی قبر پر آپ 2 گھنٹے تک تلاوت کیجئے. تو اب جو تلاوت کریں گے نا، اس کا ثواب بھی ملے گا، ایصال ثواب بھی ہو جائے گا، گناہ بھی نہیں ہوگا، اور یہ جائز ہو جائے گا. تو تھوڑی سی ترکیب بنانے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اگر آپ امام صاحبان جو ہیں یہ ترکیب بنا سکتے ہیں، تراویح والے بھی ترکیب بنا سکتے ہیں. تراویح بھی اجرت پر آج کل تو عام، اس پر تو عرف تام ہے، لیکن ہر عرف جائز نہیں ہوتا نا. تو یہ کہ وہ تراویح پہ وہ اجرت دی جاتی ہے ہمارے ہاں، اور لی جاتی ہے، یہ بھی حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اب وہ آج کل تو اس کو بالکل پروفیشن بنا لیا ہے، وہ باقاعدہ منڈیاں لگتی ہیں حافظوں کی بعض جگہ پر. اور یہ ہمارے سارے ائمہ کرام جو آئے ہیں وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے ان باتوں کو. اگر یہ خود بھی لیتے ہیں تو ان کو بھی توبہ کرنی ہوگی، اگر کوئی لیتا ہے تو اس طرح. تو یہ تراویح کے لیے بھی یہی اعلیٰ حضرت نے مشورہ دیا ہے، حرام تو لکھا ہے اس کو کہ اجرت تراویح کی نہیں لے سکتا. اب اس کی بھی صورت یہی ہے کہ جیسے کہ 1 مہینے کے لیے رمضان مبارک کے وہ روزانہ کو چند گھنٹوں کا حسب ضرورت ہو، دیکھ لے کتنے گھنٹے میں تراویح ہوتی ہے. کہ مثال کے طور پر عشاء کی نماز 8 بجے جماعت ہے، تو وہ 8 سے 10 کا اس سے 11 کر لے، آدھا گھنٹے کا زیادہ کر لے، 11 کا 11 کر لے، جتنا کر لے. اور اس دوران پھر 11 وقت کا کر لے کہ بھئی روزانہ آپ کو پورا مہینہ یا 27ویں رات تک آپ 3 گھنٹے کے لیے ہمارے پاس اجارہ کر لیں، ہم آپ کو اتنے 1000 روپے یا دیں گے. اتنی رقم بھی طے کرنا ضروری ہے، مجہول جائز نہیں ہے کہ ہم آپ کی خدمت کر دیں گے، نہیں، یہ پھر ناجائز ہو جائے گا. تو اس کو یہ طے کر لیں کہ ہم آپ کو 12000 مثلا پیش کریں گے، تو وہ ہاں بول دے. اب یہ ہو گئی ترکیب. اب ان 3 گھنٹوں کے لیے آپ یہ ان سے عرض کر دیں کہ مولانا آپ اب تو پہلے سے دیکھیں گے آپ کے حافظ ہے، بے شک آپ ٹرائی بھی لے چکے ہوں، تو اب اس کو آپ یہ تراویح میں قرآن ہمیں سنا دیا کرو. اب یہ سنائے گا تو اس پر آپ کو بھی ثواب ملے گا، ان کو بھی ثواب ملے گا، گناہ سے بھی جان چھوٹ گئی، اور نمازیوں کے لیے بھی کوئی کراہیت باقی نہیں رہے گی. تو یہ اگر تھوڑی سی ترکیب ہماری کمیٹی والے بنا لیا کریں، اور ائمہ کرام، علماء کرام اگر یہ سب رہنمائی کرتے رہے نا اس طرح، تو بہت ہی تھوڑی سی ترکیب سے یہ امت گناہوں سے بچ سکتی ہے. آپ ان پر رحم کریں، ان کی خیرخواہی کریں. اب میں اکیلا تو بولتا رہتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ آج میرے ہاتھ میں آپ آ گئے ہیں، تو میں آپ کے ذریعے بولوں نا تو آپ میرے دست و بازو بنے، یا مجھے اپنا خادم تصور کرتے ہوئے میری درخواست کو قبول کر کے اگر ایسا آپ نہیں بیان کرتے تو یہ کمیٹیوں کو سمجھائیں کہ تھوڑی سی زحمت کرے. کمیٹی حافظ صاحب کو لاتی ہے تو اس کے ساتھ یہ ترکیب کر لے. بے شک آپ اگر پچھلے سال 12000 دیے تھے تو اس بار 25000 دیں، لیکن اس جائز طریقے پر دیں تاکہ آپ بھی گناہ سے بچیں اور یہ حافظ صاحب بھی گناہ سے بچیں. تو انشاءاللہ عز و جل سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. میں امید کرتا ہوں کہ میرے ائمہ کرام میرا تعاون کریں گے. تو یہ تو ہوا تراویح کا. اب امامت کے لیے بھی یہ ترکیب ممکن ہے کہ امام کو امام مت پر نہ رکھا جائے. امام سے بھی یہی ترکیب کی جائے کہ آپ کو ہم جیسے کہ آپ یوں کر لیں کہ فجر کی جماعت جلدی سے جلدی کتنے بجے ہوتی ہے صاحب؟ وہ جب سخت گرمیاں آ جاتی ہیں تو وہ فجر کی جماعت بھائی 4:30 بجے ہوتی ہے. تو آپ امام سے رات کے 4 بجے سے لے کر، اور بھائی عشاء کتنے بجے ہوتی ہے؟ تو بھائی وہ حد میں حد وہ 9:30 بجے ہوتی ہے، تو آپ 10 بجے. تو آپ مہینے بھر کا یا سال بھر کا یا جو بھی آپ چاہیں، مہینے کا اجارہ کرتے رہیں، سال بھر کا، 6 مہینے کا، جو چاہیں اجارہ کریں کہ روزانہ رات کے 4 بجے سے آپ رات کے 10 بجے تک ہمارے پاس آپ ملازم ہو جائیں. یا اس سے کم کر لیں، کچھ کم کر لیں. نمازوں کے تعلق سے ہر مہینے جب کریں گے نیا اجارہ تو ان دنوں کی وہ ٹائم ٹیبل اپنے پاس نمازوں کے ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کر کے بھائی اتنے بجے سے اتنے بجے تک جو 5 نمازیں آ جائیں، آپ وقت کا اجارہ کر لیں. اب آپ امام صاحب کو جب طے ہو جائے دونوں طرف، پتہ ہو کہ یہ ہیلا ہو رہا ہے، بے شک پتہ ہو دونوں کو، تو اب یہ کہ یہ ہو گئی ترکیب اجارے کی. اب اس کو آپ امام صاحب کو بول دیں کہ آپ نے 5 نمازیں بھی پڑھانی ہے، جمعہ بھی پڑھا دیا کریں، بیان بھی اس میں فرمائیں،
بڑی راتوں کو بھی بیان کرنا ہے اپنے، یا روزانہ درس حدیث یا درس قرآن بھی آپ نے کرنا ہے، روزانہ عشاء کے بعد بھائی ایک مسئلہ بھی ہمیں آپ بتا دیا کریں، جمعے کے بیان میں بھی وضو کا غسل کا طریقہ ہمیں سکھایا کریں. یہ ساری آپ اس کو ڈیوٹیاں لکھ کر دے دیں، مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور امام کا امام، اور نماز کی نماز، ثواب کا ثواب، تنخواہ کی تنخواہ، سب ہو جائے گا. آپ کا یہ مطلب یہ کہ یہ یہاں اپنا وقت بیچے، نہ کہ وہ کام بیچے جس کو اس نے کرنا ہے. اس کو یوں کہا جائے امامت کی اجرت جائز ہے. میں نے اجرت امامت کی جائز ہے، وہ اجرت کو تو پہلے ناجائز نہیں فرما کہا. چکے. اگر ثواب کے طلبگار ہیں، اسی طرح مؤذن صاحب بھی کر سکتے ہیں کہ وقت کی اجرت طے کر لیں تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا. مدرس بھی کر سکتے ہیں. ہمارے ترکیب ہے، دعوت اسلامی میں یہ ترکیبیں ہیں کہ ہمارے یہاں یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم وقت کی اجرت طے کرتے ہیں، پھر اس کو تدریس وغیرہ کام سونپتے ہیں. پھر بھلے مسجد میں ہی بیٹھ کر تدریس کام اس کو سونپ دیں، مسجد میں پڑھاؤ، ورنہ مسجد میں پڑھانے کے پھر الگ مسائل ہیں. تو پھر ایسا نہیں ہے کہ یہ اگر کمیٹی سے کوئی وقت کا اجارہ کرتے ہیں تو وہ پھر تو مرضی ہے، وہ جو بولے گا کام کرنا پڑے گا. بس کرے. اب جیسے ہمارے یہاں فیضان مدینہ میں امام صاحب ہیں، مدنی ہے، درس نظامی کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، ان کا ہم نے اسی طرح اجارہ کیا ہے کہ مدنی تربیت گاہ پہ بھی بیٹھے رہتے ہیں اور نماز کے بعد نماز آگے پڑھا دیتے ہیں. اچھا، جو ان کو مدنی کام کرنے ہوتے ہیں وہ بیچارے کرتے رہتے ہیں. ہم مدنی ماحول کے مدنی اولیاء والے ہیں، تو ہم نے ایسا امام رکھا ہوا ہے سوچ سمجھ کے، وہ سب کرتا ہے کام. تو وقت کی اجرت اس کی طے، تو اس کا شوق بھی ہے، وہ جذبہ ہے، اس کا کام کر رہا ہے. مدینہ مدینہ ہے، ثواب کا ثواب ہے. تو یہ اب یہ ذہن بنانے کی ضرورت ہے. ایک بار میں نے بول دیا، اب یہ سب کو یاد بھی رہ جانا ضروری نہیں ہے. اچھا، سب اس پر عمل کریں، اتنا جذبہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اچھا، اب امام صاحب آئے اور انتظامیہ نہیں آئی تو مسئلہ، انتظامیہ آئی، امام صاحب کو سمجھانا مسئلہ، یہ تو مسائل ہوں گے. لیکن یہی باتیں اگر آپ جاننا چاہیں نا، یہ تراویح کی اجرت کے تعلق سے فیضان سنت جلد اول میں فیضان رمضان ایک باب ہے، اس میں تراویح کا باب ہے، فیضان تراویح. اس میں یہ تراویح کے ہیلے کا مفصل طریقہ لکھا ہوا ہے سب، یہ اس میں مل جائے گا. تو وہ تراویح کے مسئلے پر انشاءاللہ جو ہے، یہ امید ہے کہ دیگر مسائل میں بھی آپ کو وہ مدد مل جائے گی. جو اہل علم ہوتے ہیں نا، ان کے لیے سمجھنا دشوار ہوگا بھی نہیں، اور میں نے جو بتایا تو ان کو پہلے سے پتہ بھی ہوگا. اسی طرح اگر یہ کہ کوئی امام اگر تنخواہ کو اپنی مجبوری سمجھے تاکہ اپنے آپ کو سوال سے بچائے، کہ ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، بال بچوں کی خدمت کر سکے، وہ ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے وہ تنخواہ لیتا ہے امام، یہ ہیلا نہیں کرتا، مگر ان نیتوں کے ساتھ وہ تنخواہ لیتا ہے امام یا مدرس یا مؤذن. اور واقعی وہ یہ اس کے دل میں یہ ہے کہ اگر میرے کو یہ ضرورتیں نہ ہوتی ماں باپ اور میرے اپنے مسائل اخراجات کے، تو میں وہ تنخواہ نہ لیتا، مگر میری مجبوری ہے کہ میرے کو ماں باپ کو پیش کرنا ہے، بال بچوں کے لیے بھی ضروری ہے، اور محتاجی سے بچنا ہے کہ سوال نہیں تو کرنا پڑے گا، ہاتھ پھیلانا پڑے گا. یقیناً اس میں ذلت تو ہے نا اس میں، تو اس لیے میں تنخواہ لیتا ہوں. اور اب باقدر ضرورت، حریص بن کر نہیں، باقدر ضرورت اگر لیتا ہے تب بھی امید ثواب ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بارے میں کافی لکھا ہے، اور یہ ریاکاری نامی کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی. اس کے صفحہ نمبر 50 سے لے کر 54 آپ لکھ لیں، اس میں اس مسئلے کی تفصیل ہے. صفحہ نمبر 50 تا 54، 50 to 54 پیج نمبر. تو آپ اخلاص کے ساتھ کوشش کریں گے، آپ کا کام پہلے سے بہتر ہو جائے گا. امامت آپ کی کہیں نہیں جاتی، مصلی آپ کا کہیں نہیں جاتا، تراویح آپ کی کہیں نہیں جاتی، قرآن خوانی میں شرکت آپ کی کہیں نہیں جاتی، تدریس آپ کی کہیں نہیں جاتی. تھوڑی سی ترکیب بنانے سے وہ سب یعنی کہ احسن طریقے پر آپ انجام دے سکیں گے، اور جو رقم ملے گی وہ بھی صاف ستھری، اور سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ہمارے یہاں فیضان مدینہ میں یہی ترکیب ہے.
کہ سب جگہ اجارہ وقت کا ہوتا ہے، امامت بھی وہ کرتے ہیں، اور جہاں جہاں مدنی تربیت گاہیں عام طور پہ فیضان مدینہ میں ہوتی ہیں تو وہاں بھی وہ خدمت کرتے ہیں. تو آپ کا امام مدرسہ بھی پڑھائے گا. پھر آپ تنخواہ میں ایسی گنجائش رکھیں کہ اگر اس کو امامت مثال کے طور پر آپ 10,000 دیتے تھے اور اس کو بچے پڑھانے کے 2,000 مل جاتے تھے، تو آپ 12,000 میں وہ ہلا کر لیں تاکہ اس کو صدمہ بھی نہ ہو، اور آپ یہ فی سبیل اللہ پڑھائے بچوں کو اور ثواب ملے گا، اس کو آپ کو بھی ثواب ملے گا. اس طرح ہیلے کریں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا، سب مکہ مدینہ ہو جائے گا، بقی بقی ہو جائے گا انشاءاللہ. جنت جنت ہو جائے گا. جنت پہ تو جانا ہے انشاءاللہ آقا کے صدقے میں، مگر براستہ مدینہ. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ. باپا یہ وقت کا جو اجارہ کریں گے تو اس میں ظاہر ہے کہ پھر جب وہ کمیٹی کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، پھر یہ امام صاحب سے جو وقت کا اجارہ کریں گے تو پھر ان کا جو کام ہوگا وہ بھی تو مطلب منصب کے مطابق ہی لیں گے نا. کیونکہ بعض اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں پھر ہر کسی کے میں نہیں عرض کروں گا، پھر تھوڑے کمیٹی کا انداز بھی امام صاحب کے ساتھ تھوڑا سا وہ اتنا زیادہ پسندیدہ نہیں ہوا کرتا. تو اب جب اس طرح یہ وقت کا اجارہ ہو جائے گا تو بولیں گے ٹھیک ہے تم نے تو اجارہ اسی کام کا کیا تھا کہ اب تم یہ کام کرو، تو وہ کام جو اس کے منصب کے مطابق ہوگا وہ دینا چاہیے. پھر بابا کام دینے کے حوالے سے جیسے آپ نے ماشاءاللہ اس وقت امام اسلامی بھائیوں کے لیے مدنی پھول عطا فرمائے کہ امام کو یوں کرنا چاہیے، امام کو یوں کرنا چاہیے. اس میں احتیاطیں بھی آپ نے ارشاد فرمائی ان کی خصوصیات کے حوالے سے کہ امام میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے. امام کیسا ہونا چاہیے، گویا کہ یوں کہے کہ آپ نے ماشاءاللہ ایک اس طرح کے مدنی پھول عطا فرمائے. تو ظاہر ہے کہ اب وہ امام سے اجارہ کمیٹی کرتی ہے، اور اب آپ نے یہ وقت کے اجارے کا بھی ارشاد فرمایا، ممکن ہے کہ یہ اس پر غور بھی کریں اور وقت پر اجارے کی طرف یہ آئیں بھی. تو کمیٹی کو اس طرح امام حضرات کے ساتھ وقت کا اجارہ کر کے کیسا انداز اختیار کرنا چاہیے گا؟ وہ تو وقت دے چکا، وہ تو پورے کے پورا اس کے گھنٹے آ گئے اور آپ یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، ہم آپ کو تنخواہ دیتے ہیں. تو کچھ کمیٹی کے حوالے سے مدنی پھول اگر آپ کے ذہن میں ہیں کہ ان کے منصب کے مطابق ذمہ داری دی جائے اور کام دیا جائے، پھر کام دینے کا انداز کیا ہونا چاہیے، وے آف ٹاکنگ جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیا ہونی چاہیے، اگر اس متعلق بھی کچھ آپ کی بارگاہ سے مدنی پھول ملیں. اس میں ایسا ہے کہ انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کی منزلوں کے مطابق، ان کے منصبوں کے مطابق، ان کی حیثیتوں کے مطابق سلوک کرو. تو جیسے کہ اب سید ہے، سید کا اپنا منصب ہے، اور سید سے خدمت گاری کا کام لینا جائز ہی نہیں ہے، ناجائز ہے. خدمت گاری مثلا یہ کہ اپنے پیر دبوانا یا وہ گھر میں جھاڑو پوچھے لگوانا، تو نالیاں صاف کروانا، اس طرح کے جو ذلت کے کام ہیں وہ سید سے لینے کی اعلیٰ حضرت نے ممانعت فرمائی ہے. فتح رضویہ میں کوئی ناجائز لکھا ہے. تو ابھی امام تو اپنی جگہ پر اس کا منصب ہے، تو امام سے بھی اس کی صرف شان کے مطابق کام لیا جائے گا. امام کی شان یہ نہیں کہ وہ جھاڑو لگائے، ٹھیک ہے، اگر اپنے شوق سے وہ لگاتا ہے مسجد میں جھاڑو تو میں سمجھتا ہوں کہ سعادت کی بات ہے، لیکن اس کو کمیٹی اس کا مکلف نہ کرے کہ جھاڑو لگانا فی نفسے ہی یہ معیوب سا کام ہے. امام سے وہ اندر چھوڑے کہ ہیلا ہے، ہیلا ہوتا ہے کہ وہ کام اس سے امامت کا ہی لینا ہے یا اس کے منصب کے مطابق واضح و نصیحت مسائل بیان کرنا جبکہ اس کا اہل ہو. وہ قرآن کی تعلیم، بچوں بڑوں کو تعلیم دے، بالغان کا مدرسہ چلائے عشاء کے بعد، یہ بھی مدینہ اگر ہے تو یہ سب جو کام دے نا انتظامیہ، تو یہ لہجہ جو ہے وہ تحکمانہ نہ ہو بلکہ ملتجیانہ ہو. امام صاحب کو حکم نہ دے، امام صاحب کی خدمت میں عرض کرے. جب کمیٹی عرض کرنا سیکھ جائے گی نا تو امام صاحب کی طبیعت پر جو کام گراں گزرتا ہوگا نا وہ بھی کر گزریں گے، کیونکہ
ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی دن بدن عروج پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید عروج عطا فرمائے، اور ہماری یہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو درازی عمر عطا فرمائے۔ میری یہ عرض تھی آپ کی بارگاہ میں کہ مبلغین حضرات درس بھی دیتے ہیں، مدرسہ بالغان بھی دیتے ہیں، لیکن ان کا رویہ کچھ امام کے ساتھ اور کمیٹی والوں کے ساتھ درست نہیں ہوتا، تو براہ کرم اس کے بارے میں وضاحت عطا فرما دیں۔ اب مبلغین کا تو درست نہیں ہوتا، اور پھر بھی دعوت اسلامی نے ترقی کر گئی، اور اتنی مسجدوں میں درس ہو رہا ہے، اتنی مسجدوں میں سینکڑوں ہزاروں جگہ پر درس ہو رہے ہیں، بالغان کے مدرسے چل رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ آپ نے دیکھو جزم کیا کہ مبلغین کا رویہ امام کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اب یہ کہ میں یہ کہوں گا ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے، اگر سوال میں یوں ہوتا نا کہ بعض مبلغین کا رویہ صحیح نہیں ہوتا تو سوال درست ہوتا۔ تو چلیے بعض مبلغین پر اپنے آ جاتے ڈن کرتے ہیں کہ سب مبلغین ایسے نہیں ہوتے۔ ہم نے تو مطلب اپنے مدنی انعام میں، اگر آپ کو یقین نہ آئے تو مدنی انعام کا رسالہ پڑھیں، اس میں جیبی سائز کا ہے، مدنی انعامات پڑھیں بھی، یہ آپ کو بہت انشاءاللہ آپ کے لیے معلومات کے لیے بہت اچھے رہیں گے، اور عمل کرنے کے لیے بہت دیکھیں یہ 72 مدنی انعام، اس میں ایک مدنی انعام نمبر 62 اس میں ایک لکھا ہوا ہے ہر مہینے اپنی مسجد کے امام کو 112 روپے یا کم از کم 12 روپے نذرانہ پیش کریں۔ اپنی برادری کی ہمدردی تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، میں کرتا چلا جا رہا ہوں۔ ان کو جو مدنی پھول دے رہا ہوں بھی ہمدردیاں ہی ہیں، کسی کو غصہ بھی آ رہا ہوگا، ہم کو سکھانے بیٹھ گیا یہاں کہاں آ کر پھنس گئے، یہ بھی معلوم تھا مسئلہ، وہ بھی معلوم تھا، تو پھر بھی معافی چاہتا ہوں کہ میرے کو بولنے دیں، بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے سن لیا کریں، اگر کوئی بات بار خاطر ہو تو میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیتا ہوں، میں معاف فرما دیں۔ تو خیر 112، اور جس سے نہ بن پڑے وہ کم از کم 12 روپے ہی دے دے۔ پھر ساتھ میں یوں بھی میں نے رستہ نکالا ہے، کسی عالم کو دے، یا اپنے مسجد کے امام و خطیب یا امام مؤذن خادم ان میں تقسیم کر دیں، ہر مہینے یہ ترکیب کریں۔ اس طرح کا یہ مدنی انعام ہم نے لکھا ہوا ہے، تو یہ اس سے بھی اس طرح دینے سے، خدمت کرنے سے، آپ بتائیے کہ اس کو بدسلوکی کہیں گے یا حسن سلوک کہیں گے، یہ آپ خود فرمائیں۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض مبلغین ہمارے ایسے خردماغ ہوتے ہوں گے کہ جو امام سے اور انتظامیہ سے بھیڑ جاتے ہوں گے اور ماحول خراب کر دیتے ہوں گے، ایسوں سے میں سخت بیزار ہوں، ان کی بارہا سرزنش کرتا ہوں، اور اگر کوئی ایسا ہے کہیں کرتا ہے تو سائل محترم کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مہربانی کر کے ایسوں کے نام کی لسٹ بنائیں، یا کوئی آپ کی مسجد میں ایسا آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ اس کا نام ہم تک پہنچا دیں۔ کیسے پہنچائیں گے اس کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں۔ آپ فیضان مدینہ میں اس کا نام لکھ کر اپنے کسی بھی رکن شورا کی معلومات کر لیں، یا چند اراکین شورا ہوتے ہیں، یہ مدنی تربیت گاہ پہ معلوم کر لیں گے نا، تو وہ آپ کو کسی بھی رکن شورا کا پتہ دے دیں گے کہ بھائی ان سے مل لو۔ آپ ان کو یہ لفافہ دے دیجئے اپنا کہ امامت کے تعلق سے، تو انشاءاللہ اماموں کی جو متعلقہ مجلس جو ہے وہ آپ کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرے گی، آپ کے علاقائی ذمہ داران اس مسئلے کو حل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر ان کو ضرورت لگے گی تو یہ نگران شورا کو پیش کر دیں گے،
یا نگران شورا کو ضرورت ہوگی وہ مجھ سے مشورہ کر لیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ مل جل کر اس اصلاحی بھائی کو آپ کے قدموں میں ڈالیں کہ تم ہیں مسجد کے امام سے بگاڑ کے بیٹھے ہو، آپ ہمیں بولو تو صحیح یار، ہم تو آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ ایسے ہی کہ بعض یوں کرتے ہیں تو کرتے ہوں گے، اس کا انکار نہیں ہے۔ دیکھیں یہ عوامی تحریک ہے، ہر طرح کا اس میں یہ مدرسوں کے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، یہ ظاہر ہے کہ یہ مطلب عوام ہے، یہ تو یہ آتے ہیں امام باندھتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، پھر اللہ توفیق دیتا ہے تو وہ درس دیتے ہیں، مدرسہ خود سیکھتے ہیں، پھر پڑھاتے ہیں، تو یہ اس طرح دعوت اسلامی چل رہی ہے، یہ عوامی تحریک ہے، ہر طرح کا آدمی اس میں ہے۔ اگر آپ ان کو ڈائریکٹ مائک کے ذریعے سمجھاؤ گے نا کہ دعوت اسلامی کے مبلغین یوں کرتے ہیں تو یہ پھر ظاہر ہے کہ آپ کے قابو میں نہیں آئیں گے۔ ایک جگہ یہ چٹکلا ہوا تھا، میں کسی شہر میں کہیں حاضر ہوا، کوئی بڑا سا مدرسہ تھا اپنا سنیوں کا، وہاں حاضر ہوا تو کافی لوگ جمع ہو گئے، بہت سارے دعوت اسلامی جمع ہو گئے، بھائی فلاں جگہ الیاس جانے والا ہے۔ تو میں ان دنوں میں دورے وغیرہ کرتا تھا، اب تو وہ کہیں جا نہیں پاتا کسی شہر میں حفاظتی امور کی وجہ سے، تو وہاں مائک وغیرہ لگایا گیا۔ کوئی یہ ترکیب نہیں تھی کہ میں نے بیان کرنا ہے، بس وہ مدرسوں کا ایک وہ طریقہ کار ہے کہ وہ جب کوئی مہمان آتا ہے اس طرح کا تو وہ مائک لگاتے ہوں گے، تو وہ مائک لگایا۔ پھر وہ جو وہاں کے بڑے جو عالم صاحب تھے وہ میرا تعارف کرانے کے لیے مائک پر کھڑے ہوئے، اگرچہ میرا وہ خوش فہمی ہے کہ مجھے مطلب کوئی ایسا نہیں تھا جو مجھے جانتا نہ ہو وہاں جو جمع ہوئے تھے، لیکن تعارف کرواتے اپنے ٹریک سے وہ ہٹے، ٹریک سے تھوڑا ہٹے، اور وہی جو ابھی سوال میں کہا گیا نا کہ مبلغین وہ ائمہ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، اسی طرح انہوں نے بھی وہ کچھ گل افشانی شروع کی۔ اب یہ میرا تعارف اور میری کھچائی سمجھے، یہ دونوں کر کے یہ تشریف فرما ہوئے، اب مجھے حکم دیا، میں اب مائک پر حاضر ہوا اور اپنی کھچائی سن کر یہ میری ایک عجیب نیچر ہے کہ مجھے غصہ بہت کم آتا ہے، بہت کم۔ میں بڑی بڑی کھچائیوں سے گزرا ہوں، الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں، میں سنبھال لیتا ہوں معاملات کو موقع کی نزاکت کے حساب سے۔ یہ قدرتی اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دے، کہ کبھی کبھی آدمی غصہ آ بھی جاتا ہے، کیس خراب بھی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ میں مائک پر آیا، میں نے علماء کے فضائل وغیرہ بیان کیے، ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جیسے ہمارے ہاں یہ ایک ٹرینڈ ہے اور جس کی وجہ سے ہمارے دین کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے کہ ایک آیا اس مولانا کو ہے اپنا ہم مسلک ہے، لیکن وہ بولا اس مسجد کو، بولا اس امام کو، اس نے اس کی تجہیل کی، اس کی تغلیظ کی، اس کے بارے میں کچھ گل افشانی کی۔ یہ کہیں کہیں ایسے مناظر ہیں ہمارے ہاں جس کی وجہ سے پھر وہ اتنے کے اتنے رہتے ہیں اور گروپوں میں ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ بیچارے مطلب ترقی نہیں کر پاتے، اور غیبتوں، تہمتوں، بدگمانیوں کا وہ گناہوں کا سلسلہ ان لوگوں کے یہاں رہتا ہے۔ ایسے ہیں بعض ہوتے ہیں، جو میں کہتا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں، جو کہ سخت معیوب، سخت مضر مسلک اور اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارنے کے مترادف ہے۔ سب اماموں کو تو ایک ہونا چاہیے، سنیوں کو سب کو ایک اور نیک ہو جائیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح باطل کے آگے سفار آ رہے ہیں، باطل ٹکرائے آپ سے تو پاش پاش ہو جائے۔ لیکن بعض ایسا بیچارے نہیں کر پاتے۔ خیر میں نے تو کوئی ان پر کرٹیسائز نہیں کیا، کوئی تنقید نہیں کی۔ میں نے جو علماء کی فضیلت وغیرہ احترام جو مجھے بولنا تھا چند منٹ بول کر میں آ گیا۔ اب مجھے وہ میں تو مہمان تھا تو مجھے وہ لے جایا گیا، دیگر مدرسین اور سب جمع ہوئے اور میں ان کے درمیان، پھر کھڑکیاں کھلی تھی وہ کمرے کی
جس میں مکتب میں جس میں میں بیٹھا تھا اتفاق سے کھڑکیوں پر جام ہو گئی پبلک، امام ہر طرف تھے، کچھ اندر بھی گھس گئے تھے. تو پھر میں نے وہ نجی طور پر اس طرح بیٹھ کر جو دوسرے بھی حضرات تھے جو وہ بھی قابل احترام تھے، میں ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن وہ جو فرما گئے تھے نا مائک پر، تو میں نے ان سے یہ عرض کیا، میں نے کہا دیکھیے یہ جو دیکھ رہے ہیں نا اس وقت مجھے سب بھیڑ کر دی ان لوگوں نے، ان میں کوئی بدماش ہوگا علاقے کا، کوئی ڈاکو ہوگا، کوئی پولیس والا ہوگا، کوئی فوجی، کوئی اسٹوڈنٹ ہوگا کالج کا، کوئی نوکر ہوگا، کوئی تاجر ہوگا. ان میں ایک بھی آپ کو درس نظامی سے مشرف نہیں ملے گا، ان میں ایک بھی عالم دین اور مفتی اسلام نہیں ملے گا. یہ سب عوام ہیں، اور یہ عوام اس کے ہیں جو ان پر ہاتھ رکھ دے. ان کو آپ شفقت سے ہاتھ پھرائیں گے، یہ آپ کے قدموں میں لوٹیں گے. جیسے بلی کو آپ کریں گے نا تو بلی وہ کمان کی طرح ٹیڑھی ہو جائے گی اور آپ کے پاؤں یا آپ کی ران یا آپ کے گھٹنے کے ساتھ رگڑ کھانی شروع کر دے گی. اگر کبھی تجربہ نہیں کیا نا تو آپ تجربہ کر لیجئے گا کہ الیاس یہ کیا بول رہا تھا، کہ ایک بے زبان حیوان بھی پیار کی بولی سمجھتا ہے. تو وہ بھاگ جائے گی، اب یوں کریں گے تو بھاگی جائے گی نا وہ. تو میں نے کہا آپ اس کو ہڑ ہڑ شش کریں گے نا تو یہ سب بھاگ جائیں گے، تو آپ کے خلاف ہو جائیں گے. تو آپ مائک پر ان کو سمجھائیں گے نا تو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ایسی باتیں انفرادی کوشش کی جاتی ہے، محبت سے اکیلے میں سمجھائی جاتی ہے. اگر میں بھی اس طرح کرنا شروع کر دوں گا نا، ان کو مائک پر ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دوں گا تو یہ سارے بھاگ جائیں گے. میں نے کون سا ان کو تنخواہ دیتا ہوں میں کہ جو انہوں نے امام میں باندھ لیے. تو دیگر جو تھے نا وہاں ان کی بھی سمجھ میں آیا، یہ بھی خاموشی سے سنتے رہے. اور یہ آخری عمر تک یا جب تک میری ملاقات رہی، اب تو برسوں سے زیارت نہیں ہوئی مجھے، وہ مجھ سے سیٹ ہی رہے، محبت کرتے رہے، بڑی محبت کرتے رہے. بہت یعنی کہ میں صحیح عرض کرتا ہوں بہت محبت کرتے رہے. میرا وہ انفرادی طور پر ان کو سمجھانا بہت سمجھ میں آ گیا. میرا حسن ظن ہے کہ اگر میں مائک پر ان کو سمجھاتا نا، ان کی کاٹ کر دیتا، میرا بگاڑتے کیا. میرے امامے والے سینکڑوں جمع ہو گئے تھے، ان کے تو اتنے سے تھے. لیکن میرے کو اپنے اتنے ساروں پر ناز نہیں تھا، مجھے ان کے اتنے بھی چاہیے تھے کہ یہ اتنے بھی میرے ہو جائیں. یہ جنہوں نے مائک پر آج میری کاٹ کیا یہ بھی میرا ہو جائے. میرا یہ درد ہے. وہ الحمدللہ میرے ہو گئے، سمجھے. اللہ کی رحمت ہے کہ مجھ سے بہت محبت کے بعد میں اظہار ہوتے رہے. اب میں کوئی اشارے دوں گا تو پھر کوئی سمجھ جائے گا، تو میں سمجھانا بھی نہیں چاہتا کہ وہ کون صاحب ہے. اس کی بھی حاجت نہیں ہے سمجھانے کی. وہ آم کھاؤ پیڑ گننے سے کیا کام ہے نا. آم کھانے سے مطلب ہے نا، پیڑ کیوں گنتا. اس لیے آپ بھی اگر کوئی امام صاحب آپ کا رد کرتا نا بیان میں اپنے خطاب میں، تو آپ مائک سے جواب نہ دیں اس کو. میں آپ کو یہ مدنی پھول میرا لکھ لیں، اگر یہ آپ کو کامیاب نہ کر دے تو آپ مائک پر نہ بولیں. اگر وہ تنقید کرتا ہے آپ چھوٹے باپ کے بن کر ان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں. ہاں بالکل، بھلے آپ بڑے ان سے، یعنی کہ میں ان کو اپنا کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں. آپ عاجزی کے ساتھ چلے جائیں کہ پتہ چلا تھا کہ آپ نے وہ یوں فرمایا تو آپ کی غلط فہمی ہے. بات میں نے یوں نہیں اور یوں کی تھی، یوں نہیں یوں مسئلہ تھا. یا اگر غلطی تھی تو آپ اعتراف کر لیں کہ ہاں واقعی میری ذرا بے احتیاطی ہو گئی تھی. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں انشاءاللہ آئندہ خیال رکھوں گا. آپ کو جو مجھ سے تکلیف پہنچی آپ مجھے معاف کر دیں. آپ ہاتھ جوڑیں. وہ اگر آپ کے پاؤں پکڑ کر معافی نہ مانگے تو مجھ سے کہہ لینا. اگر آپ نے مائک پر اس کا رد کیا نا کہ اس نے میرے بارے میں یوں کی، میں اس کو جانتا ہوں یہ کیسا ہے. آپ کی ایک پول کھولی، آپ نے اس کے 10 پول کھول کر رکھ دیے. اب دوسرے دن وہ آپ کے 50 پول کھولے گا. پھر ایک دوسرے کے عقیدت مند جمع ہوں گے تو وہ مکہ بازی یا لاٹھی بازی، اب تو فائرنگ ہوتی ہے، یہ ہوگا. اور پولیس فریقین کو بند کرے گی، ان کی موج ہو جائے گی. کیا کریں؟ تو اس لیے
اس طرح کے معاملات میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ جذبات میں نہ آیا کریں. کوئی آپ کا رد کرے, کوئی مخالفت کرے, میرے خلاف کتنا لکھا گیا, کتنے اشتہار دیواروں پہ لگے. یہاں تک کہ ایک شہر میں گیا, بہت اچھا شہر ہے, میں پتہ نہیں نام لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے مجھے, تو میں ابھی ڈرتا ہوں نام لینے کے لیے. وہ شہر اتنا مشہور ہے, ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے وہ شہر. اس کے دیوار پر میں نے دیکھا کہ الیاس قادری جواب دو. اب میں مسکرایا, اظہار بھی کیا, میں نے کہا یار میں کس کو جا کے جواب دوں, میں ان کے شہر میں آ ہی گیا ہوں, میں ان کے شہر میں آ پہنچا ہوں. کاش یہ اپنے گھروں سے نکل کر مجھے اپنی زیارت سے مشرف کریں تو کر لیتے ہیں بات. کیا مطلب صورت ہے, غلطی ہے تو تسلیم کر لیں گے, معافی مانگ لیں گے, غلط فہمی ہے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خیر, تو ایک صاحب وہ کرتے تھے, بہت کچھ کرتے تھے بیچارے, میرے خلاف رسالے لکھتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بار ایسی بات لکھی میرے بارے میں, ایسی بات لکھی, ایسا الزام لکھا کہ میں نے پھر وہ ٹیلی فون پر وہاں کے جو بڑے مفتی صاحب تھے ان سے رابطہ کیا, اور میں نے کہا دیکھیے آپ کے شہر میں میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور میں نے ان کے سامنے قسم کھائی, میں نے کہا میں نے ایسا نہیں کیا, آپ ان صاحب کو آپ کے شہر کے ان کو بلوائیں, ان کی تفہیم فرمائیں, سمجھائیں, ایسا نہ کریں, یا ثبوت دیں. اگر یہ انہوں نے جو لکھ کر رسالے میں چھاپا ہے, اگر یہ اس کا ثبوت دے دیں گے نا تو جو حکم شریعت آپ بیان فرمائیں گے میں حاضر ہوں. اور میں علماء اہل سنت سے انصاف کے سوا کسی بات کی توقع نہیں رکھتا. اس طرح کا میں نے پھر وہ فون پر بھی بات کی, مکتوب بھی میں نے ان کو فیکس کیا. اس وقت فیکس ہوتا تھا, زیادہ تر فیکس کیا. تو انہوں نے اس کو بلوایا, وہ بیچارے آئیں بائیں شائیں, شائیں بائیں آئیں, اور وہ غصے میں آ گئے. جو میرے اوپر لکھے ہوئے تھے, بعض مذہب کے نام پر یا داڑھی رکھنے والوں کا بھی اس کو ساتھ تھا, بھلے وہ سنی ہی تھے لیکن اس کو وہ شفقت تھی بعضوں کی, کیونکہ میرے سے ہر سنی سیٹ ہے یہ ضرور تو نہیں نا, کوئی ضروری نہیں ہوتی. مطلب میں تو, میرا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے الحمدللہ, کہ جس کو میرے سے ناراضی ہے آپ کوئی رابطے کی مجھ سے ترکیب کریں. ٹھیک ہے, میں عام لوگوں میں بیٹھا نہیں ہوں, میں ملنے سے آپ کو ترکیب کریں, آپ مجھ تک پہنچیں, میں انشاءاللہ آپ سے ترکیب کروں گا, میں نمائندے بھیجوں گا, اگر ممکن ہوا تو ہم مل کر کہیں بیٹھ جائیں گے اور بات کریں گے. ایسا نہ کریں. دیکھو میں کتنی ذمہ داری سے مدنی چینل پر عرض کر رہا ہوں, کروڑوں میں عرض کر رہا ہوں, میرے بارے میں کوئی بھی آپ کو شکایت ہے, آپ کوئی صورت نکالیں, آپ میری اصلاح فرمائیں. مجھے انشاءاللہ رجوع کرنے والا پائیں گے, آپ ضدی نہیں پائیں گے, اڑیل نہیں پائیں گے. اگر آپ غلط بھی ہوں گے اور آپ نہیں بھی مانیں گے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ میں آپ کو بدنام نہیں کروں گا, کیونکہ ہم نے غیبت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے. بس ذرا للکار دو, ہم نے کیا اعلان جنگ کیا ہے؟ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے, نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے جو کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ. سر پہ امامہ, رخ پہ داری, سر پر زلفیں, اکثر نظریں حیا سے نظریں, انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ عز و جل.